السلام علیکم مرزا صاحب، کیسی طبیعت آپ کی؟ خیر باش ہیں؟ کل آپ کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، سنا ہے آپ ان سے ملاقات بھی نہ کر سکے کہ آپ کی طبیعت خراب تھی۔ یار یہ تو پنجاب کی ثقافت ہے کہ کوئی اگر گھر میں آئے تو اس سے ملنا چاہیے، کم از کم آپ چلیں بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہیں بٹھا کر چائے پانی کا پوچھ لیتے، لیکن آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ اپنے آپ کو بڑی علمی کتابی شخصیت کہتے ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ یہ درس نوجوانوں کو دیتے رہتے کہ بھائی میں تو سب سے زیادہ مضبوط علم رکھتا ہوں، نہ کوئی بابوں کو مانگتا ہوں، نہ کوئی وڈیروں کو مانتا ہوں، نہ شہنشاہوں کو مانتا ہوں، بس قرآن اور حدیث۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر کیا مہمانوں کے متعلق یہی اخلاق تھے جو آپ نے دکھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مہمان آیا کرتے تھے تو وہ تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو کہ پکے ٹھکے کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بھی بے عزتی نہیں کرتے، ان کی بھی خدمت کرتے اگر وہ مہمان بن کر آتے۔ تو آپ نے تو ایک نئی مثال قائم کی ہے نا کہ آپ مسلمانوں کو ہی جو ہے ان کے ساتھ اس طرح نفرت سے پیش آ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بات بھی نہیں کرنی، آپ نے ان کو ساتھ بٹھانا بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ارے بھائی تھوڑی بہت گریس دکھا دیں، گریس ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ آپ علم کا نام لیتے ہیں، علم کا یقین کریں دکھ ہوتا ہے۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب آپ کے پاس آئے تھے، کیا وہ اپنے ساتھ کلاشنکوف لے کر آئے تھے؟ یا کل جو مفتی حنیف قریشی اور اویس توحیدی آئے ہیں تو وہ کیا اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئے تھے یا کوئی خنجر لے کر آئے تھے کہ آپ کو قتل کر دیتے؟ ارے بھائی اتنی بھڑکے مارتے ہیں آپ ویڈیوز کے اندر، اپنے ولاگس کے اندر کہ آ جاؤ میرے سامنے، مجھ سے بات کرو، تم میں جرت نہیں ہے میرا سامنا کرنے کی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ارے بھائی جب وہ آ گئے تو بات کریں نا، اصول طے کریں، چلے مناظرہ نہیں کریں۔ آپ کو تحفظات ہیں، بھائی مناظرہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک بات ہے، آپ مناظرہ نہ کریں، جو ایک روایتی مناظرے کا طریقہ ہے آپ وہ نہ کریں۔ آپ کم از کم ایک ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں، 10 منٹ آپ بولیں اور 10 منٹ وہ بولیں، اور آپس میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ جو ہے SOPs اس کے بنا لیں اور اس کے مطابق گفتگو کریں، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اچھا، عجیب بات آپ کی ہے کہ بھئی اب اگر اکیڈمی کے اندر آنا ہے تو اپنے کیمرے بند کر کے آؤ۔ ارے بھائی کیمرے کیوں بند کریں؟ آپ کا تو سارا کاروبار ہی کیمرے پر چل رہا ہے، اگر کیمرہ نہ ہو تو آپ کو تو کوئی منہ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے جو پورے سوشل میڈیا پر اپنا رائتہ پھیلایا ہے وہ کیمرے کے ذریعے ہی تو پھیلایا ہے۔ آپ ہر کسی کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، بزرگان دین کو بدنام کرتے ہیں، مقدس ہستیوں پر جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے لیے گھٹیا اور بازاری الفاظ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے دل کو دکھاتے ہیں۔ وہ مسائل جو دب چکے تھے، علماء ان پر بات چیت نہیں کرتے تھے، آپ نے پھر میڈیا پر پھیلا کر فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ تو یہ تمام کام تو آپ نے کیمرے سے ہی کیا ہے نا۔ کیمرے کے بغیر صرف آپ کی آواز تو کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، آپ محمد رفیع کے خاندان سے تو نہیں ہیں، یا کشور کمار یا راحت فتح علی خان، نصرت فتح علی خان، کیونکہ فیصل آباد بھی تو قریب نہیں پڑتا جہلم سے، تو آپ اس کے خاندان سے تو تعلق رکھتے نہیں کہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں نے کہا واہ واہ مرزا صاحب، واہ کیا آواز ہے، ہم نے تو آپ کی آواز سن کر ہی آپ کو بڑا عالم مان لیا۔ ارے بھائی کیمرے سے ہی کرتے ہیں نا، تو سامنے جائیں کیمرے میں بات کریں، پھر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو یہ جو گھٹیا پن آپ دکھا رہے ہیں
اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ پگڑیاں اچھالتے ہیں، آپ ولاگز بناتے ہیں، ان علماء کرام کی تصاویر لگاتے ہیں، ان کے کلپ چلا کر ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو چیلنج دیتے ہیں، اور جب وہ آپ سے بات کرنے آتے ہیں تو ڈرپوک بزدل کی طرح آپ جو ہے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، پولیس کو سامنے کر دیتے ہیں، بھائی میں تو نہیں نکلوں گا۔ بھائی اگر اتنا پردہ بیوی بننے کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ کام نہ کریں نا، پھر کیوں رائتا پھیلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ شاعر نے کہا نا، کل تو آج تو یہی معاملہ ہوا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ ارے بھائی کم از کم اپنی بڑکوں کی کوئی اہمیت رکھ لیتے، ان کا لحاظ رکھ لیتے کہ آپ جتنے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، قیامت تک ٹائم ہے۔ تو ارے بھائی قیامت کو چھوڑیں، جس وقت پر وہ لوگ مہمان آ گئے تھے آپ انہیں اپنے ساتھ بٹھا ہی لیتے، گریس دکھاتے نا، تھوڑی ملنساری دکھا دے، تھوڑے اخلاق دکھاتے۔ جس قرآن و حدیث کو آپ پڑھتے ہیں اس میں کچھ اخلاق بھی تو ہے نا، تو وہ اخلاق بھی آپ کے اندر ختم ہو چکے ہیں، صرف آپ کمزور اور کچے ذہنوں کو شکار کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالے بس دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ادھورے جو آپ کو پسند ہیں۔ وہ اپنی پسند کے حوالے اٹھائے اور کچے ذہنوں پر چسپا کر دے، بھائی قرآن یہ کہتے ہیں، حدیث یہ کہتی ہیں، اور جب لوگ اپنی وضاحت کرنے کے لیے آئیں کہ بھائی ہم سے بات کرو، آپ کو غلط فہمی ہوئی، تو آپ پردہ بیوی بن کے نہیں جی ہماری بہو بیٹیاں تو باہر نہیں نکلتی، ایسا نہیں ہوتا بھائی، تھوڑی شرم کریں، تھوڑی حیا کریں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک علاقے کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام تھا چراغ بی بی۔ اچھا نام اس کا چراغ بی بی تھا، لیکن شکل اس کی حبشیوں والی تھی، شکل و صورت انتہائی بدصورت کہ لوگ اندھیرے کیا صبح بھی اسے دیکھ کر ڈر جائیں۔ تو اس کی شادی نہیں ہوتی تھی، تو اسی علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے بیچارے نابینا سے، تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو ویسے اندھے ہیں اور اس سے کوئی آنکھوں والا تو شادی کرے گا نہیں، تو ان دونوں کی شادی کرا لیتے ہیں۔ اب ان دونوں کی لوگوں نے مل کر شادی کرا دی۔ اب وہ چراغ بی بی روز حافظ صاحب کو کہتی کہ حافظ صاحب، اللہ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہوتی، آپ میرا حسن دیکھتے، میرے چہرے کی نزاکت، چہرے کی رنگت، میری بڑی بڑی آنکھیں، میرے خوبصورت پنکھڑی جیسے ہونٹ، میرے جو ہے ناک، میرا قد، میری گردن، حافظ صاحب آپ کی آنکھیں ہوتی کاش۔ اب حافظ صاحب کہتے اوئے ہوئے ہوئے، کاش میری آنکھیں ہوتی، کاش میری آنکھیں ہوتی۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن ایک ڈھنڈورا پیٹنے والا آیا، اس نے بتایا کہ بھائی ایک حکیم صاحب آئے ہیں یا ایک ڈاکٹر آیا ہے اس علاقے کے اندر جو آنکھوں کا علاج کرتا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ جانے لگے اس کے پاس، تو اس چراغ بیوی نے جب یہ اعلان سنا تو اس نے اپنا سارا زیورات اور پیسہ ویسا جو جمع کیا ہوا تھا وہ لیا اور فوراً اس حکیم کے پاس گئی اور سارا پیسہ اسے دے کر، خدا کا واسطہ ہے اس علاقے سے چلے جا، خدا کا واسطہ ہے، کہیں تیری آواز میرا نابینا شوہر نہ سن لے، کیونکہ اگر اس کو تم نے آنکھیں دے دی تو جو سحر میں نے قائم کیا ہوا ہے اپنے باتوں سے، اپنی اداؤں سے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسے آنکھیں مل گئیں، تو مرزا صاحب نے بھی یہی کچھ لگایا ہوا ہے کہ خود ہی جج بنے ہوئے ہیں، خود ہی وکیل بنے ہوئے ہیں، خود ہی دلائل دے رہے ہیں، خود ہی اس کا رد کر رہے ہیں، خود ہی اس کو حق قرار دے رہے ہیں، خود ہی اس کو باطل قرار دے رہے ہیں، اور خود ہی جو ہے علامے بن چکے ہیں۔ اب یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی اور کے پاس آنکھیں آ جائیں، کیونکہ جب کوئی آنکھوں والا ان سے آ کر بات کرے گا تو پھر ان کو تکلیف ہوگی، پھر ان کی جہالت، ان کی بدتمیزی، ان کی دریدہ دہنی، ان کی حماقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور لوگ کہیں گے یار کیسا بیوقوف انسان تھا جس کو ہم
ایک عالم سمجھ کر اس کی تقاریر سن رہے تھے۔ تو مرزا صاحب احتیاط کریں، بھڑکیں کم ماریں، کام کریں ضرور۔ جو آپ کو اپنا رائتہ پھیلانا ہے وہ پوری دنیا میں لوگ پھیلا رہے ہیں، آپ بھی پھیلائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بدتمیزی کریں گے، بد تہذیبی کریں گے، دریدہ دہنی کریں گے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، لوگوں کے سر سے ٹوپیاں چھینیں گے، لوگوں کی دامن پر ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے، تو پھر جواب تو آئے گا۔ تو پھر جواب اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو پھر بزدل نہ بنیں، ڈرپوک بن کر چوہے کی طرح اپنے بل کے اندر نہ چھپ جائیں، بلکہ سامنے آ کر مقابلہ کریں۔